السلام علیکم، خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کل ہر شخص پریشانیوں، مشکلوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ کام وقت پر نہیں ہوتے۔ کیا کیا جائے کہ کام وقت پہ ہونا شروع ہو جائیں، اور آپ اپنے آپ کو کیسے جاذب نظر بنا سکتے ہیں؟ ناظرین، ہر شخص، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، اس کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ جاذب نظر ہو، یعنی اس کی شخصیت پرکشش ہو اور لوگ اسے پسند کریں، اس کی طرف مائل ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص پریشانیوں، مشکلوں اور مصیبتوں میں گرا ہوا ہے تو اس کے اثرات اس کے چہرے پر عیاں ہوں گے، لہٰذا ایسا شخص جاذب نظر نہیں ہو سکتا۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص پریشانیوں، مشکلوں میں گرا ہوا ہے تو وہ اس سے کیسے نکل سکتا ہے۔ جاذب نظر ہونے کے بارے میں ایک اور بات اہم ہے، انسان کے اعمال اس کے چہرے سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ جھوٹا، بد کردار، ظالم شخص جاذب نظر نہیں ہو سکتا۔ اس کا چہرہ ریپلسو یعنی مکروہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے زندگی میں محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگوں کو دیکھ کر آپ ان کی طرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی آپ ان کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو سرعت کے ساتھ نظر ہٹا لیتے ہیں۔ یہ سب بلا سبب نہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، قدرت کا نظام ہے۔ دراصل کائنات کی ہر چیز سے، خواہ وہ آسمانی ہو یا زمینی، غیر مرئی لہریں نکلتی ہیں اور ان کے اثرات ماحول پر ہوتے ہیں۔ 14ویں کا چاند اپنے پورے جومن پر چمک رہا ہو تو انسان ایک پرمسرت سرور محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں کوئی سانپ نظر آ جائے تو یکایک سارا ماحول بدل جاتا ہے اور خوف و ہراس کی فضا تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ گھر میں کھانا کھانے بیٹھیں اور سامنے دیوار پر چھپکلی نظر آ جائے تو شدید کراہت کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح اعمال کو دیکھ کر بھی اسی کا طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کسی جابر ظالم شخص سے ملیں تو آپ اس سے گفتگو کرنے کو آپ کا جی نہیں چاہے گا، آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کے پاس بھی بیٹھیں۔ کسی مدرسہ یا اسکول کی مثال لے لیں۔ اگر معلم شفیق اور صابر ہے، بچوں کو تحمل سے پڑھاتا ہے تو اس جگہ کا ماحول پرکشش ہوگا۔ اسی طرح اساتذہ کرام کے چہرے پر نرمی ہوگی اور طالب علم ان سے بات کرنا چاہیں گے، ان سے پڑھنا چاہیں گے۔ لیکن اگر معلم سخت کرخت بچوں کو جسمانی سزا دینے والا ہوگا تو اس کا چہرہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ایسا معلم جہاں بیٹھا ہوگا، طالب علم دور سے گزر جائیں گے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اگر آپ کو کسی کی تیمارداری کے لیے ہسپتال جانا ہو تو ہسپتال میں داخل ہوتے ہوئے آپ کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں۔ اسی شام آپ کسی پارک میں سیر کے لیے جا رہے ہیں جہاں پھول کھلے ہیں، فوارے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، تو وہاں آپ کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوں گے۔ مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کی تسبیح کریں۔ جن ناموں کی تسبیح کرنی ہے ان کے انتخاب کا طریقہ میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ان ناموں کے اپنے
صوتی اثرات ہوتے ہیں جو آپ کے نام کی مناسبت سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس ناموں کی تسبیح سے آپ کے چہرے سے نکلنے والی غیر مرئی لہریں بدل جائیں گی اور آپ لوگوں کی اٹریکشن کا باعث بنیں گے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ برکیف اس کا دوسرا اور لازمی حصہ جس پر عمل کیے بغیر یہ تسبیح اپنے اثرات نہ ظاہر کر پائے گی، وہ یہ ہے ترک گناہ۔ جھوٹ، غیبت، شراب نوشی، زنا، رشوت ستانی وغیرہ، یوں سمجھیں اپنی تختی کو صاف کرنا ہے۔ اچھے اعمال کے ساتھ جب تسبیحات کا ورد شامل ہو جائے گا تو آپ کو حیرت ہوگی، جہاں آپ خود کو بدلا بدلا محسوس کریں گے وہاں لوگوں کا رویہ بھی آپ کے ساتھ بدل جائے گا۔ لوگ آپ کی عزت و تکریم کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے دنیاوی کام بآسانی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود بھی آئینہ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی شکل اچھی لگنا شروع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر برک اپنی کتاب میں نام کی مناسبت سے تسبیح کے لیے اللہ کے صفاتی نام انتخاب کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا رہے ہیں۔ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلے ذرا آپ حروف تہجی کے اعداد نوٹ فرما لیں۔ ہر جو حروف تہجی ہے الف بے پہ اس کے اعداد ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ فرض کریں آپ کا نام عاطف علی ہے تو عاطف علی اس طرح لکھا جائے گا: عین الف توئیں فے عاطف اور علی عین لام یہ۔ اور حروف تہجی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں اس میں سے لیں تو یہ عین کے 70 ہیں، الف کے 1، توئے کے 9، فے کے 80 اور عین کے پھر 70، لام کے 30، یہ کے 10۔ یہ ٹوٹل جو ان کا مجموعہ ہے وہ 270 بن جاتے ہیں۔ اب آپ اللہ کے صفاتی نام دیکھیں۔ یہ اللہ کے صفاتی ناموں کے اعداد دیے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 270 جو ہیں کس صفاتی نام کے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کریم کے 270 اعداد ہیں۔ تو عاطف علی ہر نماز کے بعد آگے اول و آخر درود پڑھ کر ایک تسبیح یا کریمو پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اب یہ تو ہے کہ اتفاق سے نام ایسا ہے کہ ایک اللہ کا صفاتی نام کے وہ اعداد اتنے 270 نکل آئے ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نام کے اتنے اعداد نہ نکلیں جتنے کہ آپ کے نام کے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کا نام نور محمد ہے، نون واو رے، یہ اس کے 50، 6 اور رے کے 200 ہیں، اور محمد کے میم کے 40، ہے کے 8، میم کے پھر 40 اور دال کے 4، اس کے 92 اور نور کے 256 اور ٹوٹل ہو گئے 348۔ اب 348 آپ دیکھیں، بصیر کے 302 ہیں اعداد، اللہ کا جو صفاتی نام ہے، اور ولی کے 46 ہیں۔ ان دونوں کو ملایا جائے یہ 348 ہو جائے، تو جس کا نام نور محمد ہے وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یا بصیرو یا ولیو پڑھ لے۔ اور جو میں نے ساری بات کی ہے اس کا خلاصہ میں اب عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ کے عمل کے 2 حصے ہیں۔ اپنے نام کی مناسبت سے اللہ کے ناموں کا ورد، اور اہم ترین ترک گناہ ہے۔ شروع میں ترک گناہ والا حصہ مشکل لگے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ عادتاً گپ شپ میں جھوٹ بولتے، غیبت کرتے نظر آتے ہیں۔
ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھنا اتنا مشکل نہیں لگتا، لیکن اپنی تختی کو صاف رکھنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ جہاد ہے۔ بہرحال تسبیح کا پھل تبھی ملے گا جب تختی صاف ہوگی۔ شروع میں تختی کو صاف رکھنا مشکل ضرور لگا، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں، آپ اس میں سکون محسوس کریں گے، لوگ آپ کی طرف سے بات کرنا پسند کریں گے، اور یہ آپ کے لیے ایک موٹیویشنل فورس ہو جائے گی۔ آپ کے جائز کام کی تکمیل جو ہے وہ وقت پہ ہونا شروع ہو جائے گی، اس میں تاخیر نہیں ہوگی، اور آپ کی تختی پہ لگے داغ جو ہیں وہ مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا نام لے کے آپ شروع کریں۔ یہ ایک بہترین ترکیب یا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیو دوسروں کو بھی بھیجیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔